اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ناجائز اور مکروہ دعائیں۔ موت کی تمنا اور دعا۔ ناجائز دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی بیماری، پریشانی یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا اور دعا کرنے لگے، مثلاً کہے اس بیماری اور تکلیف سے تو موت اچھی، یا اے اللہ مجھے موت دے دے وغیرہ، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اچھے اور نیک عمل انجام دے کر اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ چیزیں زندگی ہی میں ممکن ہیں۔ اس لیے زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مرنے کے بعد عمل کا موقع نہ ملے گا، بلکہ مرنے کے بعد جزا، سزا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بیماری یا مصیبت میں زندگی جیسی قیمتی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تکلیف، پریشانی، صحت، بیماری سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارے لیے بعض اوقات بے شمار خیر پوشیدہ ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو بھی کسی بیماری یا اس سے بھی کم تر چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے، یعنی جیسی سوکھے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح بیماری، تکلیف کی وجہ سے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی معمولی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی اس کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ گویا ایک صاحب ایمان اور مسلمان شخص کے لیے تکلیف، بیماری بھی اس کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہذا ہر تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور اس سے تنگ آ کر موت کی تمنا اور دعا نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی زیادہ آزمائش و مصیبت میں ہو اور اس سے صبر نہ ہو سکے تو یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت تک مجھے موت دے دے جب میرے حق میں موت بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کسی کو موت کی تمنا کرنا ہی ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور اس وقت تک موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ دنیا ہی میں اپنے گناہوں کی سزا طلب کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی شخص اپنی کسی کمزوری یا گناہوں کی وجہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کریں۔ محترم ناظرین، ہے میرے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے شخص کی عیادت فرمائی جو بیماری سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم کوئی خاص دعا یا اللہ سے سوال کرتے تھے؟ اس نے عرض کیا، ہاں، میں کہا کرتا تھا کہ اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے تاکہ میں آخرت میں محفوظ رہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، تجھ میں اتنی طاقت کہاں، یا فرمایا تجھ میں اتنی استطاعت کہاں، تو نے اس طرح دعا کیوں نہ کی کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہی اپنے لیے گناہوں کی سزا طلب کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز
فرمائیں جس کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا، اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگو۔ جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سوال کرتے ہوئے عافیت کی دعا کو سب سے افضل دعا قرار دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اکثر دعاؤں میں ہمیں عافیت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مختصر سی دعا یہ منقول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور دین و دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی عافیت کا طلبگار ہوں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برابر صبح شام مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں عافیت کا ذکر موجود ہے۔ محترم ناظرین، اپنی جان و مال اولاد کے لیے بد دعا ناجائز دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ آدمی کسی خسارے یا کسی پریشانی کی وجہ سے خود اپنے لیے یا اپنی اولاد، مال، جداد یا تجارت، ملازمت وغیرہ کے حق میں بد دعا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ بد دعا قبول کر لی جائے، پھر بعد میں آدمی پریشانی کا اظہار کرے کہ کاش میں نے یہ بد دعا نہ کی ہوتی۔ اس لیے کسی قسم کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں کے لیے اور اپنے مال و جداد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسے وقت میں یہ دعا کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے لیے قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ محترم ناظرین، ناجائز دعاؤں میں کسی گناہ کی دعا کرنا بھی شامل ہے، لہٰذا کسی غلط کام، غیر شرعی عمل اور گناہوں کی دعا نہ کی جائے۔ اس کا ایک عظیم نقصان یہ ہوگا پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، مسند احمد، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ صلہ رحمی کے ختم کرنے اور کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ محترم ناظرین، دعا میں بے تکے جملے استعمال کرنا اللہ تعالی حکم الحاکمین ہے۔ اس سے جب دعا کی جائے تو دعا کرتے ہوئے اچھے جملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے اور اس سے مانگتے ہوئے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بے وزن، بے تکے اور پرتکلف یا نامناسب جملے دعا میں استعمال کرنا مکروہ اور خلاف ادب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ چند نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو دعا میں نامناسب اور بے تکے جملے استعمال نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ اس سے پرہیز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، دعا میں حد سے تجاوز کرنا، اسی طرح دعا میں اعتداد یعنی حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ایسی امیدیں رکھنا اور نامناسب تمنے کرنا حد سے تجاوز ہے جو صحیح نہیں ہے۔ دعا میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ دعا کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتیں، اس کی رونق، اس کی بہاریں، اس کی ٹھنڈک اور اس کے اچھے باغات وغیرہ وغیرہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے جہنم کی آگ اور اس کی زنجیروں، بیڑیوں اور اس کی گرمی اور تپش وغیرہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو دعا میں تجاوز کرے گی، اس سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تم ان میں سے ہو جاؤ۔
اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت اور اس کی ساری نعمتیں اور بہاریں مل گئیں، اگر تمہیں جہنم سے پناہ مل گئی تو اس کے سارے شر اور عذاب سے پناہ مل گئی۔ ایک اور روایت میں اسی طرح نصیحت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو کی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو جنت کے دائنی طرف سفید محل عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ایسی قوم پیدا ہوگی جو دعا کرنے میں حد سے تجاوز کرے گی۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ خوب لمبی لمبی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ جامع دعائیں کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح دعا میں لفاظی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات اور تمنا کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو اچھے انداز میں دعا کریں، صاف ستھرے جملے استعمال کریں اور دعا کرتے وقت حد سے تجاوز نہ کریں۔ صرف اپنے لیے دعا کرنا، دعا کرتے وقت اپنے آپ کو خاص کر لینا اور دوسروں کو بھی اپنی دعا میں شامل نہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک رابی نے یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک وسیع چیز یعنی اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس شخص کو امامت کا حق نہیں پہنچتا جو صرف اپنے لیے دعا کرے اور دعا میں اپنے مقتدیوں کو شامل نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو کسی قوم کی امامت کرے وہ اپنے آپ کو دعا میں خاص نہ کر لے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ خیانت کی۔ قبولیت دعا میں جلد بازی دعا کرتے ہوئے یہ بات بھی ناجائز ہے کہ آدمی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی کرے اور یہ کہے میں تو برابر دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، یا قبولیت کا نام و نشان ہی نہیں وغیرہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان لفاظ میں حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا، دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی پھر مانگی لیکن دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، پھر وہ تنگ آ کر اور نا امید ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا کی تھی، جس کا ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں سورۃ یونس آیت نمبر 88 میں کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں سورۃ یونس آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، لہٰذا تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادان جاہل لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ امام محمد بن نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ العالفین میں لکھا ہے کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام کی یہ دعا 40 سال بعد قبول ہوئی، اس لیے دعا قبول نہ ہو تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دعا کے قبول نہ ہونے ہی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو کبھی ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، کبھی بعض چیزوں کو پسند کرتے ہوئے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ کسی پر لعنت بھیجنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی ناجائز اور مکروہ ہے۔ دعا کرتے وقت کسی پر لعنت بھیجی جائے یا کسی کو بد دعا دی جائے، اس طرح آندھی طوفان یا کسی بیماری کو برا بھلا نہ کہا جائے، ہاں اس سے حفاظت کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلب کی جائے اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی درخواست کی جائے، لیکن اللہ کے کسی فیصلے اور تقدیر کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ زمانہ رسالت میں ایک شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر لعنت مت بھیجو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کی مستحق نہ ہو تو پھر لعنت اسی لعنت بھیجنے والے پر پڑتی ہے۔ البتہ بد عقیدہ مشرکین، منافقین، یہود، انصار اور اسلام کے مخالفین اور دشمنوں کے حق میں دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔